عن جابر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ قراء الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام فقال اولئك العصاة اولئك العصاة. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے سال مدینے سے نکلے رمضان کے مہینے، یعنی جس سال آپ نے مکہ معظمہ فتح کیا ہے تو مکہ معظمہ کے فتح کرنے کی مہم پر آپ رمضان کے زمانے میں روانہ ہوئے تھے. فصامہ راستے بھر آپ روزے رکھتے رہے حتیٰ بلغ قراء الغمیم فصام الناس، یہاں تک کہ آپ قراء الغمیم کے مقام پر پہنچے، یعنی مکے اور مدینے کے درمیان ایک مقام ہے قراء الغمیم، وہاں آپ پہنچے. فصام الناس، لوگوں نے اس روز بھی روزہ رکھا. ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس اليه ثم شرب. حضور نے دن کے وقت پانی منگوایا، پانی منگا کر ہاتھ اتنا اوپر اٹھا کر اس کو پیا کہ لوگ دیکھ لیں کہ آپ پانی پی رہے ہیں. فقیل له بعد ذلك ان بعض الناس قد صام. اس کے بعد حضور سے جا کر عرض کیا گیا کہ بعض لوگ ابھی تک روزے سے ہیں، یعنی آپ کے روزہ کھول دینے کے باوجود بعض لوگوں نے روزہ نہیں کھولا ہے، اب تک روزے سے ہیں. وقال اولئک العصاة اولئک، آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ نافرمان لوگ ہیں. یعنی حضور نے رمضان کے زمانے میں جب یہ دیکھا، کیونکہ رمضان کا زمانہ تھا، گرمی کا موسم تھا، آپ لمبا سفر کرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، بڑی مہم درپیش تھی. دوسرے یہ کہ آگے جنگ تھی، آگے اس بات کا خطرہ تھا کہ لڑائی پیش آئے گی، اس لیے اگر لوگ کمزور ہو گئے تو جنگ نہیں کر سکیں گے. ان تمام مسائلے کی بنا پر آپ نے علانیہ روزہ کھولا، سب کے سامنے کھولا، تاکہ لوگ آپ کے اس فعل کی تکلیف کر کے روزہ کھولیں. یعنی آپ نے لوگوں کو یہ کہلا کر نہیں بھیجا کہ لوگوں روزہ کھولو روزہ کھولو، بلکہ خود ایک فعل علیہ اعلان کیا سب لوگوں کو دکھا کر، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اب آگے روزہ نہیں رکھنا ہے، اس رمضان میں اب معافی. اس کے بعد جب لوگوں نے روزہ نہ کھولا اور روزے سے رہے، اور آپ سے یہ فرمایا عرض کیا گیا کہ لوگ بعض ایسے ہیں کہ جنہوں نے اب بھی نہیں کھولا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ نافرمان ہے، نافرمان. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب اللہ کے رسول نے اللہ کی دی ہوئی ایک رعایت کا فائدہ اٹھایا ہے تو یہ لوگ کون ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رعایت کی ضرورت نہیں. اللہ کی طرف سے ایک رعایت ملی ہوئی ہے اور اس رعایت کا خود اللہ کا نبی فائدہ اٹھا رہا ہے. اس صورت میں اس رعایت سے فائدہ نہ اٹھانے کی معنی ہے کہ کوئی آدمی الزام میں مبتلا ہے کہ نہیں میں تو عظیمت کے مقام پر ہوں، مجھے رخصت سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کی حالت میں اگر سختی پیش آئے تو آدمی روزہ اگر نہ کھولے گا تو گناہگار ہو جائے گا، نافرمان ہو جائے گا. یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ میں نے جب کھول لیا اس کے بعد ان کا نہ کھولنا یہ ایک نافرمانی کا ہے. عن حمزہ بن عمرو الاسلمی انه قال یا رسول اللہ انی اجد بی قوة علی الصیام فی السفر فهل علی جناح؟ قال هي رخصة من الله عز وجل ومن اخذ بها فحسن ومن احب ان يصوم فلا جناح عليه. حضرت حمزہ بن عمرو اسلمی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اتنی قوت پاتا ہوں کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھوں. فهل علی جناح؟ تو کیا میں اگر سفر کی حالت میں روزہ رکھوں تو میرے اوپر کوئی گناہ ہے؟ قال هي رخصة من الله عز وجل. حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رعایت ہے. فمن اخذ بها فحسن، جو اس رعایت کا فائدہ اٹھائے تو اچھا ہے،
ومن احب ان یصوم فلا جناح علیہ، لیکن اگر کسی نے یہی پسند کیا کہ روزہ رکھے تو کوئی گناہ بھی نہیں۔ یہ اصل پوزیشن ہے جو آخری حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ صحیح صورتحال یہی ہے کہ اگر ایک آدمی قوت پاتا ہے اپنے اندر اور حالات اس کے ایسے ہیں اور وہ جو روزہ رکھتا ہے تو کوئی قصور نہیں کرتا، لیکن اگر وہ روزہ چھوڑ دے ایسی حالت میں جبکہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے اندر اس سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے یا اس کو سختی پیش آنے کا خطرہ ہے، تو اس حالت میں اگر وہ روزہ چھوڑتا ہے تو اللہ کی دی ہوئی ایک رخصت سے فائدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی شخص کے خلاف کوئی رعایت کرے تو اچھا یہ ہے کہ اس رعایت کا فائدہ اٹھائے۔ اب یہاں سے قضا کے متعلق، روزے کی قضا کے متعلق یہ احکام ہے جو بیان کیا۔ عن عائشہ قالت کان یکون علی الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضي الا في شعبان۔ قال يحيى بن سعيد تعني الشغل من النبي اور بالنبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے ذمے رمضان کے کچھ روزے ہوتے تھے، فما استطيع ان اقضي الا في شعبان، مگر میں روزہ نہ رکھ سکتی تھی قضا کے طور پر الا فی شعبان، سوائے شعبان، یعنی باقی جو 10 مہینے تھے ان کے اندر مجھے ایسی مصروفیتیں رہتی تھیں جن کی وجہ سے وہ ٹلتے رہتے تھے قضا کے روزے، یہاں تک کہ شعبان میں جا کر میں قضا کے روزے ادا کرتا۔ یحییٰ بن سعید یہ ایک راوی ہے بیچ میں، یہ وضاحت کرتے ہیں کہ لا استطیع، حضرت عائشہ نے جو فرمایا کہ میں قضا کے روزے نہ رکھ سکتی تھی شعبان سے پہلے، تو اس سے ان کی مراد یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ان کو مصروفیت تھی اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا، اس سے پہلے ایک حدیث گزری ہے کہ جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ شعبان کی 15 تاریخ کے بعد حضور نے نفلی روزے رکھنے سے منع فرمایا۔ شعبان کے ابتدائی زمانے میں تو آدمی رکھ لے، لیکن 15 تاریخ گزرنے کے بعد پھر آپ نے اس بات کو ناپسند کیا ہے کہ کوئی شخص روزے رکھے، کیونکہ اس میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس زمانے میں بھی آدمی نے روزے رکھے تو اس کو ایسی کمزوری لاحق ہو سکتی ہے کہ وہ پھر رمضان کے روزے پورے نہ کر سکے، حالانکہ شعبان میں وہ رکھتا ہے نفلی اور وہاں فرض روزوں کا معاملہ ہے۔ تو حضرت عائشہ اس بات کی وضاحت کر رہی ہیں کہ قضا کے روزے میں شعبان کے زمانے میں رکھتی تھی، اس بات کی انہوں نے وضاحت نہیں کی کہ 15 سے پہلے یا 15 کے بعد، لیکن حدیث کے انداز سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 15 کے بعد قضا کے روزے رکھنے کے متعلق وہ ذکر فرمایا۔ مراد یہ ہے کہ قضا کے جو روزے ہیں جو حقیقت میں فرض ہیں وہ نفل کی حیثیت نہیں رکھتے، اس وجہ سے اس زمانے میں قضا کے روزے رکھے جاتے ہیں۔